میں دعوت دوں گا نتیجہ بیان کرنے کے لیے ہمارے ہر دل عزیز اور ہماری سرپرستی کرنے والے، ہر موقع پر ہماری رہنمائی کی حضرت مولانا مفتی صغیر صاحب و تشریف لائیں اور آپ حضرات کا نتیجہ بھی بیان فرمائیں۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ کافی ٹائم ہو چکا ہے اور ہمارے مہمان مکرم، یہ ہماری سعادت مندی ہے کہ اتفاقاً ہم سب کا فخر، اور اس وقت تو ہر طرف گولڈن پگڑی کی دھوم ہے اور سب کو ماشاءاللہ سے اپنے رام کیا ہوا ہے۔ تشریف فرما ہیں، ہمارے فخر ہیں، ہمارے استاد ہیں، ہمارے علاقے کی رونق ہیں، اور ہر محاذ میں ماشاءاللہ سے مجاہد صف اول کے، تو ان کے بعد و نصیحت کے لیے انشاءاللہ تعالی ہم سب پورے توجہ سے موجود ہوں گے۔ مجھے اپنا ہمارے جو کمپیر صاحب ہیں انہوں نے کہا کہ نصیحت کریں، مجھے ایک بات یاد آئی کہ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دوسرے صحابی کے پاس کسی معاملے میں گئے اور وہاں ان کی کوئی تکرار ہو گئی، کوئی ان نے سخت بات ان کو کہہ دی، تو وہ جو سن کے انہوں نے جو ہے وہ اپنے بازو چڑھا دیے، ایسے جیسے کوئی لڑائی کے لیے بازو اوپر کرتا ہے، جیسے انہوں نے کہا اب لڑائی ہونے والی ہے، اور پھر انہوں نے جناب وضو کرنا شروع کر دیا۔ انہوں نے کہا وضو کر کے مجھ سے لڑیں گے؟ جب وضو کیا تو نہایت اطمینان سے فرمایا حدثنی ابی قال حدثنی جدی قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الغضب من الشیطان وان الشیطان خلق من نار وان النار تطفأ بالماء۔ انہوں نے فرمایا کہ میرے والد، میں ان سے روایت کر رہا ہوں، انہوں نے اپنے دادا سے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ روایت دی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے آپ نے فرمایا کہ غصہ شیطانی عمل ہے، بھڑکاتا ہے شیطان چونکہ آگ سے پیدا شدہ ہے، اس کے اندر بھڑکانے کی صلاحیت ہے، تو فرمایا کہ جب غصہ جو ہے وہ آگ برساتی کیفیت میں آ جائے تو فوراً سے وضو کر لو کہ یہ پانی تمہارے غصے کو ٹھنڈا کر دے گا۔ یہ زندگی میں آپ لوگوں کے لیے نصیحت ہے کہ جب کبھی غصہ آئے، ہاں یہ بات یاد رکھیں کہ غصہ ناجائز غصہ، حق پہ فرنٹ پر لڑنا ضروری ہے، اس وقت یہ نہیں کہ بس غصہ ختم کرنا ہے اور جانے دے۔ اللہ تبارک تعالی ہم سب کو دین و دین کی عظیم خدمت کے لیے قبول فرمائے۔ الحمدللہ آج کے اس مسابقے میں جتنے بھی شرکاء ہیں سب قابل تحسین کارکردگی کے مستحق ہوئے ہیں، اور ان میں جیسے ہم نے پہلے عرض کیا کہ ہمارے دوستوں نے یہ بات کہی کہ سب کو تو پوزیشن نہیں دے سکتے، اس میں بس ایک نظم ہے، اور ہم نے یہ ترتیب رکھی ہے کہ ہر موضوع پر ایک پوزیشن ہو۔ میں شروع میں تو یہ میری سوچ تھی کہ پہلا موضوع ہے دعوت دین میں حکمت و بصیرت، سیرت طیبہ کی روشنی میں، اور میرے خیال یہ تھا کہ سب سے بہتر اور اچھی تقریریں جو ہے اس موضوع پر ہوں گی۔ اس کے بعد حضرات خلفائے راشدین کے تجدیدی کارنامے، یہ بہت ہی اچھا موضوع تھا، اور تیسرا موضوع جو ہے بر صغیر میں خطہ کشمیر کی حیثیت، میرا خیال یہ تھا کہ یہ موضوع جو ہے یعنی ہمارے ایک جو مروجہ ماحول ہے اس سے میل نہیں کھاتا، تو اس میں جو ہے وہ طلبہ کے، لیکن میں دیکھنے میں آیا، ساتھی بھی اس بات کے گواہ ہیں کہ تقریباً اس موضوع پر جن ساتھیوں نے گفتگو کی ہے وہ بہت ہی اچھی کی ہے، اور میں نے کہا کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ یہ سمجھیں کہ یار کشمیر کی ان کو اتنی وہ ہے کہ سب پوزیشنیں کشمیر کو ہی دے دی، تو اس لیے ہم نے اس کو مناسب یہی سمجھا کہ ہر موضوع کی ایک، بہرحال اس مسابقے کے جو سب سے بہترین شہر سوار سمجھ لیجئے وہ ہیں مولانا دل فراز، یہ میرے حال میں ان کی اجارہ داری ہے، پچھلے سال بھی انہوں نے میدان مارا تھا، اور جو 10,000 روپے مل رہے ہیں اس کی چاشنی ان کو بیٹھنے نہیں دیتی، ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ یہ بینوری ٹاؤن سے دورہ حدیث کے طالب علم ہیں،
दारुल कराची से, कराची से, अच्छा। और इसके बाद जो है वो बेनौरी टाउन लिखा भाई आपने, अच्छा लिखा ही मगर बहरहाल ये तो हमें एक जहाँ का आदमी फादिल होता है वहाँ एक दिली निस्बत भी पैदा हो जाती है। मैंने कहा बेनौरी टाउन की पहली पोजीशन आई है माशाल्लाह। बहरहाल दूसरी पोजीशन हासिल की है आमिर अब्दुल रज़्ज़ाक़, इनका मौजू है खुलफ़ाए राशिदीन के तजदीदी कारनामे, बहुत अच्छी तकरीर है माशाल्लाह। बैतुल मुकर्रम, जामिया बैतुल मुकर्रम के तालिब इल्म हैं। दर्जा कौन सा आपका? सालिसा, देखे सालिसा हैं, दौरा हदीस कहाँ और सालिसा का तालिब इल्म माशाल्लाह से। और तीसरी पोजीशन हासिल की है नदीम रफ़ीक़, ये हैं जामिया सिद्दीक़िया नाता ख़ान मौलाना शफ़ीक़ुर रहमान साहब के इदारे के। इनका मौजू है दावत दीन में हिकमत व बसीरत सीरत तय्यबा की रोशनी में माशाल्लाह। अल्लाह ताला कबूल फरमाए, अल्लाह ताला तमाम की काविशों को मेहनतों को कबूल फरमाए। बस ये एक गुजारिश ये है कि जब मौजू मिले तो सबसे पहले उस मौजू का पूरा इदराक होना चाहिए कि मौजू है क्या। बहुत सारे साथी मैंने देखा ऐसे आए कि मौजू कुछ है और गुफ्तगू कुछ है, ऐसा ना हो। और बहुत सारे साथी जो नाम लिखवा के नहीं आए, ये गलत रवायत है। मैं तो मुंतज़िमीन से कहूँगा कि जो लोग नहीं आए आइंदा उनको मुसाबक़े में शामिल न किया जाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।